ایک لمحے کے لیے غور کریں، اہل ایمان، اہل اسلام خاموشی سے، ٹھنڈے مزاج سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم یہ ایک حدیث امت میں جتنے فرقے ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت، ایک حدیث، من اطاعنی، نہ 4 کا ذکر ہے، نہ 12 کا ذکر ہے، نہ چھوٹوں کا ذکر ہے، نہ بڑوں کا ذکر ہے، نہ حضرت کا ذکر ہے، نہ شیخ کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا، یہاں ذکر ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، جو میرے پیچھے چلا۔ کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیمیں نہیں، صرف ایک جماعت۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس دھرتی پہ وہ ایک جماعت صرف اہل الحدیث ہے جنہوں نے ایک ہاتھ میں رب کا کلام پکڑا ہے، دوسرے میں محمد کا فرمان پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب مشائخ کی عزت کرتے ہیں، سب اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ راستہ جو جنت میں لے جا سکے، یہ ہے وہ راستہ احادیث رسول پہ چلنے کا، سنت مصطفیٰ کو پکڑنے کا، جس پہ انسان گامزن ہو جائے یہ دنیا تو سنورتی ہی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور کامیاب ہے وہ جس کی آخرت سنور گئی، نامراد ہے وہ جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ سنت کہتے کس کو ہیں؟ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کا وہ طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، وہ عمل میں ہو، وہ عبادات میں ہو، وہ معاملات میں ہو، وہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کہاں سے؟ احادیث رسول سے۔ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کے اس طریقے پہ جو چلا اس کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سنت والا، حدیث والا۔ قرآن کی آیات کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فرمان مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ اب جو اس کو پکڑ لے وہ اہل الحدیث ہے۔ اہل حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے کہ یہاں رکنیت سازی کے لیے آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا، نہیں۔ اہل حدیث محمد کریم کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی اہل الحدیث تو کوئی انڈیا میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہاں پیدا ہوئے، اور بے وقوف نہیں سمجھتے اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی جماعت میرے پیارے حبیب پہ ایمان لانے والی صحابہ کی جماعت۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، نوری تھے کچھ، وہ محمدی نہیں تھے، وہ اہل الحدیث نہیں تھے، وہ حدیث مصطفیٰ آنے کے بعد سر نہیں جھکا دیتے تھے۔ سب سے پہلی جماعت اہل الحدیث کی اصحاب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تب سے لے کے آج تک جو نبی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرے، زندگی کے کسی مسئلے میں وہ جماعت مصطفیٰ ہے، وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پہ چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین، ان کے جو چیزیں، جو باتیں، جو عقائد، جو اعمال، جو معاملات ہم تک پہنچے ہم اس کو پکڑ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر کرتے اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرتے، سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتے، اور آپ نے حکم دیا میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو قابو رکھنا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس پہ چل کے انسان اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل نام کس کا ہے؟ قال اللہ وقال رسول۔ سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل کیا ہے؟ یہ شرعی دلیل نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا، بزرگوں سے سنا ہے، مرشد جی نے یوں کہا ہے۔ شرعی دلیل یہ ہے اللہ کے کلام میں آیا ہے، محمد کے فرمان میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔